السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 8 ربیع الثانی، انگریزی تاریخ 14 نومبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں منی بس پر بم حملے میں صحافی ہلاک۔ افغان دارالحکومت کابل میں طالبان کی ایک چیک پوسٹ کے قریب بم دھماکے میں ایک منی بس تباہ ہو گئی، جس کے نتیجے میں ایک معروف افغان صحافی ہلاک اور 4 افراد زخمی ہو گئے۔ دھماکے کے چند گھنٹے بعد افغان صحافتی مرکز نے ایک ٹویٹ میں اطلاع دی کہ بدقسمتی سے ہم نے ایک اور صحافی کو کھو دیا۔ آریانہ ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے لیے کام کرنے والے حامد سیغانی دھماکے میں مارے گئے۔ ان کے اہلیہ نے، جو خود بھی صحافی ہیں، اپنے فیس بک پیج پر پوسٹ کیا ہے کہ میں نے حامد کو کھو دیا ہے۔ دھماکے کی جگہ کے قریب واقع اسپتال نے ایک نوٹس پوسٹ کیا جس میں بتایا گیا کہ ان کے پاس ایک ہلاک اور 4 زخمیوں کو لایا گیا ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک ٹویٹ میں ایک شخص کی ہلاکت اور 2 کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے ہیلتھ ورکرز کو تنخواہوں کی ادائیگی۔ اقوام متحدہ نے گزشتہ ماہ افغانستان میں 23,500 ہیلتھ ورکرز کو براہ راست تقریباً $8 ملین کی تنخواہیں ادا کیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق افغانستان میں ہیلتھ ورکرز کو تنخواہوں کی ادائیگی گلوبل ہیلتھ فنڈ کے اشتراک سے کی گئی۔ اقوام متحدہ افغان ہیلتھ ورکرز حقوق کو یقینی بنانے اور صحت کے بحران کو روکنے کے لیے کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ واضح رہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کو اپنے منجمد غیر ملکی اثاثے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے مالی مشکلات کا سامنا ہے اور انہیں ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ افغانستان کی عبوری حکومت نے عالمی برادری سے کئی بار اپیل کی ہے کہ اس کے منجمد اثاثے بحال کیے جائیں۔ قرآن کی لازمی تعلیم نہ دینے والے اسکولوں کے خلاف کارروائی۔ پاکستان میں حکومت پنجاب نے قرآن کی لازمی تعلیم یقینی نہ بنانے والے سرکاری اور نجی اسکولوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن پنجاب کی نگراں ٹیمیں لاہور ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے یہ کارروائیاں کر رہی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے حکومت کے قرآن لازمی مضمون کے حکم پر عمل درآمد کے لیے سیشن ججز نگراں مقرر کیے ہیں۔ عدالت نے ہدایت کی ہے کہ پنجاب کے سیشن جج اپنے اضلاع میں عدالتی حکم پر عمل درآمد کی نگرانی کریں۔ ہائی کورٹ نے حکومتی فیصلے پر عمل درآمد کے لیے ڈسٹرکٹ سیشن ججز کو نگرانی کا حکم دیتے ہوئے محکمہ تعلیم کی ٹیموں کو 15 نومبر سے قرآن کریم نہ پڑھانے والے اسکولوں کے خلاف کارروائی کی رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی تھی۔ پی سی ٹی وی نے صوبے بھر کے تمام اسکولوں کو رواں تعلیمی سال 2021-22 سے ہی ناظرہ قرآن کریم پڑھانے کی تاکید کی ہے، لیکن بیشتر اسکولوں میں ابھی تک ان احکامات پر عمل نہ ہو سکا۔ لاہور کے رہائشی میاں فرمان علی کے مطابق ان کے 3 بچے ہیں جنہیں قرآن مجید کی تعلیم دینے کے لیے گھر میں الگ سے قاری صاحب آتے ہیں۔ ان کے خیال میں اگر اسکولوں میں قرآن کی تعلیم بہتر انداز میں دی جائے تو بچوں کو گھروں میں الگ سے قرآن پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بچیوں کے لیے پردہ ضروری، موبائل ٹی وی معاشرے میں فساد کی جڑ۔ رائے ون اجتماع۔ رائے ون سالانہ عالمی تبلیغی اجتماع کے پنڈال میں لاکھوں اہل اسلام دین کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے جمع ہوئے۔ حج بیت اللہ شریف کے بعد دنیا میں سب سے بڑا رائے ون تبلیغی اجتماع ہے۔ پنجاب حکومت کی خصوصی کاوشوں سے اجتماع کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے ہر شخص کی بائیو میٹرک مشینوں کے ذریعے تصدیق کی جا رہی تھی۔ پہلی بار دنیا بھر سے عالمی اجتماع میں 66 سے زائد ممالک کے تبلیغی اکابرین نے امسال خصوصی طور پر شرکت کی اور تبلیغی جماعت سے منسلک عالمی شورا نے اہم فیصلے کیے۔ نماز فجر کے بعد بنگلہ دیش کے مولانا رفیع الحق نے کہا کہ دین کا سارا دار و مدار قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے ہے۔ جس کی قبر ٹھنڈی ہوگی اس کا یوم حساب بھی آسان ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ دعوت و تبلیغ کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو دنیا میں مال بنانے اور محل چوبارے بنانے کے بجائے دین کی طرف لانا اور آخرت کی فکر میں مشغول کرنا ہے۔ مولانا عبد المتین بنگلوری نے لاکھوں مندوبین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ
اللہ رب العزت کا حکم ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسلام میں ریڑھ کی ہڈی، جنت کی کنجی اور اسلام کا دار و مدار ہے۔ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم اور بچیوں کو معاشرے میں دین کا پابند بنانے کے لیے پردہ لازمی ہے۔ موبائل فون اور ٹی وی معاشرے میں فساد کی جڑ ہے۔ اپنے گھروں پر اسلام نافذ کرو اور دوسروں کو دین کی طرف راغب کرو۔ بعد نماز ظہر مولانا ابراہیم گجراتی نے کہا کہ انسان پر فرض ہے کہ وہ دین کی فکر کرے۔ جب دین زندگیوں میں نہیں ہوتا تو جہنم کی زندگی وجود میں آتی ہے، جس سے بغض، حسد، کینہ، عداوتیں اور درندگی معاشرے میں عام ہوتی ہیں۔ بروز اتوار صبح 9 بجے مولانا نذر الرحمن کی رقت آمیز دعا کے ساتھ اجتماع اختتام پذیر ہوا۔ سعودی شہریت کی خبر سن کر گھر والے خوشی سے رونے لگے۔ غلاف کعبہ کے خطاط مختار عالم نے سعودی شہریت ملنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں بچپن سے ہی خوش نویسی کا شوق تھا۔ غلاف کعبہ کے خطاط ہونے کا اعزاز حاصل کرنا ایک خواب تھا۔ اوکاز اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے مختار عالم کا کہنا تھا کہ بہت کم عمری سے خوش نویسی اور خطاطی سے دیوانگی کی حد تک لگاؤ تھا۔ پرائمری اسکول میں داخل ہوا تو خطاطی میں غیر معمولی دلچسپی دکھائی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب پرائمری اسکول کی 4تھی کلاس میں تھا۔ مجھے نہ صرف اس وقت خطاطی آتی تھی بلکہ میں طلباء کو بھی سکھایا کرتا تھا۔ غلاف کعبہ کے خطاط کو 40 برس سے زیادہ خطاطی کا تجربہ ہے۔ 20 برس سے مکہ مکرمہ میں غلاف کعبہ فیکٹری سے منسلک ہیں۔ ہر طرح کے رسم الخط کے ماہر ہیں اور انہیں کئی ایوارڈ مل چکے ہیں۔ اندرون و بیرون ملک خطاطی کے متعدد ٹریننگ کورس کروا چکے ہیں۔ خوش نویسی کے رجسٹرڈ ٹرینر بھی ہیں۔ مختار عالم کا کہنا ہے کہ سعودی شہریت ملنے پر خوشی کی کوئی انتہا نہیں۔ اس اعزاز پر قیادت کا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ سعودی شہریت کی خبر سن کر گھر والے خوشی سے رونے لگے۔ میری 4 بیٹیاں سعودی عرب میں ہی پیدا ہوئی ہیں۔ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ایک بیٹی خطاطی کی ماہر ہے اور اس کے کورسز بھی کروا رہی ہے۔ ڈونالڈ ٹرمپ کے سابق مشیر اسٹیو بینن کے خلاف فرد جرم عائد۔ سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے سیاسی مشیر اور وائٹ ہاؤس کے چیف اسٹریٹجسٹ اسٹیو بینن پر کانگریس کی ہتک کے الزام میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ اسٹیو بینن نے امریکی کانگریس بلڈنگ کیپٹل ہل پر صدر ٹرمپ کے حامیوں کے حملے کی انکوائری کے سلسلے میں کانگریس کمیٹی کے سامنے پیش ہونے سے انکار کیا تھا۔ کانگریس نے یہ جاننے کے لیے اسٹیو بینن کو بلایا تھا کہ وہ بتائیں کہ وہ کیپٹل ہل پر حملے سے متعلق کیا جانتے ہیں، لیکن انہوں نے کانگریس کے سامنے پیش ہونے سے انکار کیا تھا۔ امریکی ایوان نمائندگان نے گزشتہ ماہ ایک ووٹ کے بعد امریکی محکمہ انصاف کو ہدایت کی تھی کہ وہ اسٹیو بینن کے خلاف کانگریس کی ہتک کرنے پر قانونی کارروائی کرے۔ اسٹیو بینن کو اگر کانگریس کی ہتک کا مرتکب پایا گیا تو انہیں 1 سال قید اور $1,00,000 جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اسٹیو بینن کے خلاف 2 الزامات کے تحت فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ اسٹیو بینن نے نہ صرف ہاؤس کمیٹی کے سوالوں کے جواب دینے سے انکار کیا بلکہ کچھ دستاویزات کو بھی کانگریس کمیٹی کے سامنے پیش کرنے سے انکار کیا تھا۔ 67 سالہ اسٹیو بینن جو ایک مشہور ریڈیو پروگرام کی میزبانی کرتے تھے، ان کا شمار ڈونالڈ ٹرمپ کے بڑے حامیوں میں ہوتا ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ اسٹیو بینن پیر کے روز خود کو حکام کے حوالے کر دیں گے۔ سعودی عرب میں پہلی خواتین فٹ بال لیگ کا اعلان۔ سعودی عرب نے ملک کی پہلی خواتین فٹ بال لیگ کے انعقاد کا اعلان کر دیا۔ ترک خبر رساں ادارے کے مطابق سعودی فٹ بال ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ سعودی عرب کی تاریخ میں پہلی بار خواتین فٹ بال لیگ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ سعودی فٹ بال ایسوسی ایشن کے مطابق لیگ کا انعقاد رواں ماہ کی 22 تاریخ سے ہو رہا ہے۔ لیگ 2 مرحلوں میں کھیلی جائے گی۔ ملک بھر سے 16 ٹیمیں پہلے مرحلے میں ریاض، جدہ اور دمام میں میچز کھیلیں گی، جبکہ دوسرا مرحلہ آئندہ سال کے آغاز میں جدہ میں کھیلا جائے گا۔ خیال رہے کہ سعودی حکمرانوں کی جانب سے ویژن 2030 کے اعلان کے بعد سے سعودی عرب میں بہت سی سماجی ثقافتی معاشی اور سیاسی تبدیلیاں دیکھنے میں آئی ہیں۔ اس سلسلے میں خواتین کے حوالے سے سرکاری اسلام پر مبنی بہت سی تھلتھلی پالیسیوں کو نافذ کیا گیا ہے، جن میں خواتین کے لیے عبایا کی پابندی کے خاتمے سمیت خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت شامل ہے۔ فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے مطالبے میں شدت۔
اسرائیلی جیلوں میں قید 5 فلسطینیوں کی رہائی کا مطالبہ شدت اختیار کر رہا ہے، جنہوں نے اسرائیل کے قانون کے خلاف گزشتہ کئی ہفتوں سے بھوک ہڑتال کر رکھی ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق ان 5 میں سے ایک قیدی 120 دنوں سے بھوک ہڑتال پر ہیں، جن کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ 5 قیدیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور انتظامی حراست کی پالیسی کے خلاف مغربی کنارے اور غزہ میں کئی دنوں سے فلسطینی مظاہرے کر رہے ہیں۔ حالیہ چند سالوں سے فلسطینی قیدی انتظامی حراست کی پالیسی اور جیل میں برے حالات کے خلاف کئی مرتبہ بھوک ہڑتال کر چکے ہیں، تاہم اس دفعہ صورتحال شدت اختیار کر گئی ہے۔ 32 سالہ فلسطینی قیدی گزشتہ 120 دنوں سے بھوک ہڑتال پر ہیں، جن کی حالت خراب ہونے کے بعد انہیں اسرائیل کے ایک اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ اسرائیلی ڈاکٹر کی حالیہ رپورٹ کے مطابق قیدی کا وزن 45 کلو گرام سے کم ہو کر 45 کلو گرام رہ گیا ہے۔ طبی معائنے کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی قیدی صرف 1.5 لیٹر پانی روزانہ پیتے ہیں اور ایک وقت میں تھوڑی سی چینی لیتے ہیں، لیکن نمک کا استعمال بالکل نہیں کر رہے۔ انہیں بولنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ یادداشت بھی متاثر ہوئی ہے، سننے میں دقت پیش آ رہی ہے اور مسلسل سر میں درد رہتا ہے۔ اسرائیلی ڈاکٹر نے فلسطینی قیدی کی صحت کے حوالے سے کہا ہے کہ ان کی حالت خطرے میں ہے اور اگر انہوں نے بھوک ہڑتال ختم کر بھی دی تو انہیں کئی ہفتے اسپتال میں گزارنا ہوں گے۔ اسرائیل نے صحت کی بنیاد پر فلسطینی قیدی کی نظر بندی معطل کر دی ہے، تاہم مغربی کنارے کے اسپتال میں منتقل کرنے کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ اسرائیلی محکمہ جیل کے مطابق کم از کم 488 افراد کو انتظامی حراست میں رکھا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو برائے کرم اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجئے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔